السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ ضرور پریس کیجئے گا. دو میرے موضوعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دبئی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ یو اے ای والے اور خاص طور پر دبئی والوں کے لیے مبارکباد ہے. اور دوسری ہے خبر کہہ لیں یا موضوع کہہ لیں، بہت سی ای میلز آئی ہوئی تھیں بلیک لسٹ کے حوالے سے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں یو اے ای میں کہ بلیک لسٹ والے کیا کریں اور ان کے لیے کیا پالیسی ہے، اور اس حوالے سے میں پہلے بات کرتا ہوں. اور جو مبارکباد آپ کو دی ہے اس حوالے سے میں بعد میں بات کر لوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یو اے ای سے ہمیشہ ان لوگوں کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے جو وہاں پہ کسی جرم کی پاداش میں قید کاٹیں یا کوئی جرم کیا ہو، اور ان کو جب وہ ڈیپورٹ کرتے ہیں یا ڈیپورٹ نہ بھی کریں، ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے، یا ان کو جب وہاں سے واپس اپنے ملک بھیجا جاتا ہے، بے شک ڈیپورٹیشن کی سٹیمپ نہ لگائی جائے تو وہ ان کو بلیک لسٹ کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی اب آپ بلیک لسٹ ہو گئے ہیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بلیک لسٹ جو ہے وہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، اور کچھ بلیک لسٹ کیسز میں وہ تا حیات یعنی ساری عمر کے لیے آپ کو یو اے ای جانے کے لیے بلیک لسٹ کر دیتے ہیں. اب بلیک لسٹ کو ختم کروانے کے جو طریقے ہیں وہ میں متعدد مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں. اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ پر تا حیات پابندی لگ گئی ہے، 1 سال تو چلیں آپ کا گزر جائے گا، 2 سال گزر جائیں گے، اور لیکن اگر آپ کے اوپر تا حیات آپ کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو یو اے ای میں کسی وکیل کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہیں، اور اس وکیل کے ذریعے آپ اپیل کرتے ہیں، اور پھر اس اپیل میں جائزہ لیا جاتا ہے کہ کیا آپ کی یہ جو بلیک لسٹ والی جو شرط ہے اس کو ختم کیا جائے یا نہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سوال آئے ہیں ای میل میں، اور میں نے بڑے دنوں کے بعد آج میں نے اپنے ای میل کو چیک کیا ہے. میں اس پر بھی معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے فرداً تمام لوگوں کو جواب بھی دے دیے ہیں. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یو اے ای سے بلیک لسٹ کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کسی دوسرے ملک نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ نہیں کیا جاتا. اگر ہاں آپ کے پاسپورٹ کے آخری صفحے پر ڈیپورٹ ہونے کی سٹیمپ لگ چکی ہے جس پر ڈیپورٹڈ لکھا ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا بھی ایک حل ہے کہ آپ اس ملک تو نہیں جا سکتے، آپ نیا پاسپورٹ بنوا لیں. پاسپورٹ کو کام کو بتا دیں کہ آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، اس پر بھی میں ایک الگ سے ویڈیو کروں گا، اور آپ نیا پاسپورٹ بنوا لیں. اس پاسپورٹ کے اوپر وہ لکھا ہوگا، یہ سٹیمپ موجود نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک صاحب نے آج پوچھا تھا کہ اگر وہ یو اے ای سے بلیک لسٹڈ ہیں تو کیا وہ سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک کے ویزے پر وہاں پر جا سکتے ہیں؟ تو آپ بالکل جا سکتے ہیں. یہ تو ہوگی بلیک لسٹ والی کہانی. اب میں آپ کو مبارکباد میں نے اس لیے دی ہے، اور میں ہرگز آپ یقین کیجئے میں تنزیہ طور پر یہ بات نہیں کر رہا، میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں. اگرچہ میں وزیر اعظم عمران خان کی جو ناقص پالیسیاں ہیں ان پر میں تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی اچھی بات سامنے آئی ہے، اور میرا ماضی گواہ ہے، میری ماضی کی ویڈیوز گواہ ہیں، اگر انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو میں نے ہمیشہ اس کی تعریف بھی کی ہے. ظاہر ہے اگر مہنگائی بڑھے گی تو میں کس طرح تعریف کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی اچھی بات کریں گے تو اس کی تعریف بنتی ہے، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں کسی بھی اچھے اقدام کی تعریف کروں. آج انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ لاہور میں ایک ایسا بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں سرمایہ کاری جو ہے وہ یو اے ای سے کی جا رہی ہے. شیخ مبارک الناہیان وہاں کے ایک وزیر ہیں، حکمران خاندان سے ان کا تعلق ہے، جن کا پاکستان میں بینک الفلاح بھی ہے، شاید فیصل بینک ہے، 1-2 وہ مالیاتی اداروں کے مالک بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہے. تو انہوں نے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. لاہور کے اندر پرانا ہمارا ایک والٹن ایئرپورٹ ہے، اس جگہ پر ایک نیا بزنس ڈسٹرکٹ بنایا جائے گا جس میں دبئی کی طرز کی عمارتیں جو ہیں وہ کھڑی کی جائیں گی، یعنی جنہیں ہم عمودی کہتے ہیں، اس طرح اوپر کی طرف، یعنی لاہور اس طرح پھیل رہا ہے تو اب اس طرح
اور یہ بتایا جا رہا ہے، وزیر اعظم کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو لوگ دبئی سے اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ دبئی سے صرف اس کو دیکھنے کے لیے نہ آئیں، بلکہ وہ لوگ جو اس وقت دیار غیر میں دبئی میں کام کاج یا محنت کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں وہ آئیں اور اس بزنس ڈسٹرکٹ میں ان کو ملازمتیں ملیں، کیونکہ آپ کا یعنی ہمارے وزیر اعظم کا یہ وعدہ تھا جب وہ اقتدار میں آئے تھے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو لوگ دیگر ممالک سے پاکستان نوکریوں کے لیے آئیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی یہ مبارکباد، وزیر اعظم نے تو یہ بات کی ہے، مبارکباد آپ کو میں دے رہا ہوں، کیا وہ اس منصوبے کی تکمیل تک وزیر اعظم رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ حکمران آتے جاتے رہتے ہیں لیکن منصوبے جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں، ضروری نہیں۔ اب ایٹمی پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، جن کی آج وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ان کی خودداری کی تعریف بھی کی، لیکن ظاہر ہے اس کی تکمیل جو ہے وہ کسی اور دور میں ہوئی، اور جو ایٹمی دھماکے ہیں وہ نواز شریف کے دور میں ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ منصوبے ایک حکمران شروع کرے اور وہ منصوبے ضروری نہیں کہ اسی حکمران کی حکمرانی کے دور میں یا اس کی حکومت کے دور میں وہ مکمل ہوں۔ موٹر وے کوئی اور شروع کرتا ہے، مکمل اسے کوئی اور کرتا ہے، لیکن جہاں پہ کریڈٹ ہونا چاہیے ضرور دینا چاہیے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔